إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ربیع الاخر کی یہ آخری جمعہ ہے، بلکہ عرب ملکوں میں آج جمادی الاول کی پہلی تاریخ ہے. امید یہ ہے کہ یہاں بھی شام میں چاند نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ایک نیا عربی مہینہ جمادی الاول یا جمادی الاولی شروع ہو جائے گا. سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بقیہ تمام چیزوں پر فنائیت قائم ہونے والی ہے. باقی رہنے والی ذات صرف حضرت حق جل مجدہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی تو صرف آپ کے رب کا نام اور آپ کے رب کی ذات رہنے والی ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں. ادنا سے ادنا آدمی، کم سے کم تعلیم یافتہ آدمی، دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ جانتا ہے کہ ہر چیز ایک مدت کے بعد فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور دنیا کی تاریخ پڑھنے والوں کو تو پتہ ہے ہی، کیسے کیسے بڑے بڑے عظیم بادشاہ گزرے، جن کی سلطنتیں، جن کی حکومتوں کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. آپ کو معلوم ہے سکندر اعظم، غالباً اسی کو انگریزی زبان میں الیگزینڈر بھی کہتے ہیں، بہت کم مدت میں اس نے پوری دنیا فتح کر لی، لیکن پھر اسے ایک بیماری آ پکڑی. 33 سال کی عمر یا اس کے آس پاس اس کی عمر تھی، اور وہ بیماری آج جسے ہم چیچک کہتے ہیں وہ بیماری تھی. اس بیماری سے پنپ نہیں سکا. اس کے پورے اتنی دنیا فتح کرنے والے کے ساتھ اتنے اس زمانے کے حکیم اور اس کے معالجین اسے اس بیماری سے نہیں بچا سکے، دنیا سے چل بسا.
خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی مسلم ہے، جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کو تفصیل سے رکھا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور اس بات کو اب مومن، کافر، بلکہ جو مذہب کو نہیں ماننے والے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے۔ اب وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب وہ اتنی لمبی اور بڑی چوڑی دنیا ہے کہ اس میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو دنیا میں اس نے کامیابی حاصل کی ہو۔ اب دنیا کی کامیابی کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا ہر آدمی اپنے نقطہ نظر سے سمجھتا ہے کہ فلاں کامیاب ہے، فلاں ناکام ہے، فلاں جو ہے بہت ہی اس نے ترقی کر لی، اور فلاں نے بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ختم کر لیا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مقدس ترین جو جماعت آئی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی، ان لوگوں نے ہمیں کیا بتایا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ ہم جب ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کامیاب ترین آدمی وہ ہے جس نے اس دنیا میں اس کے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، چاہے اس زندگی کو گزارتے ہوئے اس پر بہت سے حالات آئے ہوں، تب بھی اس نے جو ہے خالق اور مالک کی پسند سے ہٹ کر زندگی نہ گزاری ہو، وہی کامیاب شخص کہلاتا ہے۔ باقی جن لوگوں نے خالق و مالک کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری، وہ چاہے ظاہری طور پر کتنے بھی کامیاب رہے ہوں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کا آخر وقت جو ہے بہت ہی بدترین دور رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے مثال دی قارون کی، ایک اور مثال دیجئے فرعون کی۔ فرعون جو بادشاہ گزرا ہے مصر میں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پوری زندگی ہر طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی، کوئی اپوزیشن اس کا نہیں تھا، اسے کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں تھا، دنیا بھر کے بچوں کو اس نے ذبح کر ڈالا، لیکن کچھ اس کا نہیں بگڑا۔ لیکن اس کے آخر وقت کی حالت بتاتی ہے کہ سمندر کے اندر جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ابھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، تب بھی اس کا ایمان چونکہ اس نے دیکھ چکا تھا عذاب کو، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ اور عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے دنیا میں رکھ چھوڑا۔ سمندر نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ آج بھی مصر کے صدر مقام قاہرہ کے میوزیم میں بہت سے لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں اس فرعون کی لاش بھی رکھی ہوئی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب آپ دیکھیے اتنے طاقتور، اتنے بڑے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ میں بھری پڑی ہیں مثالیں، اور خاص طور پر آپ جب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں بھی بڑے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں پیش رہے، ان کو اپنے مال و اولاد، اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، لیکن ان کا وہ حشر ہوا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد لے جا کر دفنانے والے بھی میسر نہیں ہوئے۔
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب یہ بڑا ہی ضدی قسم کا جو ہے کافر اور مشرک تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھی۔ اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہلاک ہو ابو لہب، اس کے ہاتھ ختم ہو، وہ ختم ہو، اسے اس کے مال و اولاد اور دولت کوئی چیز کام نہیں آئی۔ اسے ایک بیماری لگ گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی آدمی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب مر گیا، اتنا بڑا آدمی مر گیا، تو اس کا اعزاز و اکرام تو دور کی بات، اسے دفنانے والے تک نصیب نہیں تھے۔ انتہائی درجے کے، جو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو گندگی صاف وغیرہ کرتے ہیں، ان کو بڑی مشکل سے اس زمانے کے حساب سے درہم و دینار دے کر راضی کیا گیا تاکہ لے جا کر اسے دفنائے۔ اسے جو ہے لکڑیوں سے اور رسیوں سے گھسیٹ کر لے جا کر جو ہے ایک گڈھے میں ڈالا گیا۔ ہمارے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے مقدس نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں ان سے صحیح اور مقدس لوگ کوئی نہیں آئے۔ ان حضرات نے بتایا کہ آنے والی دنیا میں کامیابی اسی کو ملے گی جو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور حالات تو پیش آئیں گے۔ حالات نہ پیش آئیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ پھر آخرت کی اتنی نعمتیں کس چیز کے بدلے میں ملیں گی؟ آپ کو اتنا سب کچھ جو دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے؟ آپ محنت نہیں کریں گے اور مصائب سے دوچار نہ ہو اور پھر یہ نعمتیں ملے، عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات یا وہ حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، ان کو چاہیے کہ وہ میری اتباع کرے، فاتبعونی، ان کو چاہیے کہ میری اتباع کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پہلے یہ بات بے شمار مرتبہ آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اوصاف جو ہمارے سامنے ہیں، ان اوصاف میں کوئی وصف بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے آدمی کہہ سکے کہ اس درجے کا یا اس آخری حد تک کی چیز میں کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت میں جو کام کیے ہیں اور امت کو جو کاموں کی تلقین فرمائی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمام لوگوں کو محبت تھی، خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کو جو محبت تھی اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بچے پر دم بھی کر دیا تو جو ہے وہ کیسی بھی بیماری کیوں نہ رہی ہو وہ فوراً جو ہے شفا یاب ہو گیا۔ مشہور صحابی ہیں ایک، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں نیزہ ایسا لگا کہ میری یہ آنکھ نکل کر رخسار کے قریب آ کر لٹک رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھی کاٹ دو اس لیے کہ اس سے تکلیف بڑھے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر یہ کام کروں گا۔
آپ کو آ کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ نے آنکھ دبا کر وہ پھر جو ہے لے جا کر وہاں رکھ کر دبا دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے ابھی نہیں معلوم کہ میری کون سی آنکھ نکل کر لٹک گئی تھی۔ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے منہ مبارک تھے۔ چونکہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروایا تو ایک صحابی کو ان منہ مبارک کو دے دیا تھا کہ تبرکاً سب کو بانٹ دو، تو بہت سے صحابہ کے پاس ہوتے۔ یہ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس بھی تھا۔ وہ ایک نلی جیسی چیز میں ڈال کر رکھی ہوئی رہتی تھی، جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ان کے پاس جاتے تو جس چیز میں وہ منہ مبارک رکھا ہوا تھا اس میں وہ تھوڑا پانی ڈالتی، ہلا کر وہ پانی پھر دے دیتی، تو وہ پانی پینے سے جو ہے شفا یابی ملتی۔ عزیزان اکرامی، صحابہ اکرام کے واقعات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ جب کھلے میدانوں میں جنگوں کے موقع پر آنا جانا ہوتا تھا، وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کیے ہوا پانی زمین پر پڑنے نہیں دیتے تھے، اس پانی کو اٹھا کر جو ہے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے اور پی لیتے تھے۔ حاضرین اکرام، محبت کے واقعات جو صحابہ اکرام سے مروی ہیں وہ واقعات بے شمار ہیں، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروانہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی بھی رضا، رضوانم تنوین جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے، عربی گرامر والے سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی اتنی رضا بھی اکبر سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ملی تھی۔ کیوں ملی تھی؟ اس لیے ملی تھی کہ ان حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے اقوال اعمال، آپ کی ہر چیز سے بے انتہا محبت تھی۔ محبت کے صرف دعوے نہیں کرتے تھے، عملی زندگی میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا اسی طرح پوری زندگی کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، محبت کے دعوے بہت آسان ہیں، عملی طور پر جو ہے محبت بہت مشکل چیز ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے اسے جانچنے کا آسان طریقہ ہے۔ ایک دن صبح سے شام تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، یہ دن سنت کے مطابق پوری زندگی اس کی اب تک گزری ہے یا نہیں، وہ چیک کر لے۔ یہ ایک چیز میں صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک 12-14 گھنٹے جتنے بھی ہوتے ہیں، ان 14 گھنٹوں کو قریب سے دیکھ لے کہ یہ سنت کے مطابق 14 گھنٹے میرے گزرے ہیں یا نہیں، پھر پتہ چلے گا کہ 14 گھنٹے میں کتنی سنتیں غائب ہو گئی ہیں۔ اب لیکن پتہ تو تب چلے گا جب آدمی کو معلوم بھی ہو کیا چیز سنت ہے، کیا چیز سنت نہیں ہے، کیا طریقہ کار سنت ہے، کیا طریقہ کار سنت نہیں ہے۔
یہاں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے کا، سیکھنے کا اور اسے جاننے کا جذبہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، آپ کی سنتوں سے دوری ہم سب کے لیے اس سے بڑی نحوست کی کوئی چیز اور بربادی کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ رو رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا یا ختم ہو گئے، آپ جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اس سے بڑی کوئی امت کے لیے جو ہے نحوست اور بربادی کی چیز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے دل نے کہا کہ ہم اتنے سارے کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا یہ تمام چیزیں اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہیں جب سنت کے مطابق زندگی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو آزمانے کے لیے 3 دن تک مسلسل میرے جو معمولات ہیں، میں یہ معمولات سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں، 3 دن تک چھوٹی چھوٹی چیز پر نگرانی کی۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت کوسا پیر نکال رہا ہوں، جوتا اور چپل پہن رہا ہوں تو کوسا پیر پہلے پہن رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں تو کوسی آستین میں ہاتھ پہلے ڈال رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں تو اس میں جو دعائیں پڑھ رہا ہوں وہ کون سی ہیں اور کس طریقے سے وضو ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل میں نے اپنے خدام کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ میری مسلسل نگرانی کرو، جو بھی میں کر رہا ہوں مجھے بتاؤ، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق میں صبح سے شام تک زندگی کر بھی رہا ہوں یا ایسے ہی ہم جو ہے صرف دعوے کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد خدام نے بھی بتایا اور حضرت بھی اپنے جو خاص اوقات کے معمولات تھے اسے دیکھ کر بتایا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 3 دن تک مسلسل نگرانی کے بعد مجھے ہر کام جو ہے سنت کے مطابق ملا۔ اس سے بڑے میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان سے لوگ جب پوچھتے تھے حضرت ہم ولی بننا چاہتے ہیں، ہم غوث بننا چاہتے ہیں، قطب بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ فرماتے تھے اتباع سنت پر عمل کر لو، تم سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے۔ پوری طریقے پر اپنے آپ کو سنت میں ڈھال لو، سمجھو کہ تمہارے سے بڑا کوئی ولی نہیں، تمہارے سے بڑا کوئی قطب نہیں، کوئی غوث نہیں۔ اور اگر تم اتباع سنت پر نہیں آؤ گے، باقی دوسرے کتنے بھی تم کام کر لو، تم غوث و قطب تو کیا ولی کسی بھی نارمل درجے کے بھی جو ہے تم پکے محب رسول نہیں کہلا سکتے۔ آج آدمی چاہتا ہے کہ جو ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں، اور عالم یہ ہے کہ سنتوں سے بہت کوسوں دور ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، عالم یہ ہے کہ ان کے قریب ایک نارمل انسان 10 منٹ تک نہیں بیٹھ سکتا، اتنی زیادہ بدبو ان کے پاس ہو رہی ہوتی ہے۔ نشے میں دھت ہے اور محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اپنے منہ کو پاک صاف رکھنے کے لیے مسلسل مسواک فرمایا کرتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مرض الوفات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھ سے چبایا نہیں جا رہا ہے مسواک، تم ذرا مسواک چبا کر دو۔ تو انہوں نے چبا کر دیا تو آپ نے جو ہے مسواک کیا، اس لیے کہ
اس منہ سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس منہ کو کیسے گندا رکھا جا سکتا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے اندر جب جان آ جاتی ہے تو اسے جو غذا دی جاتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جو غذا دی جاتی ہے، ماں سے جو غذا ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے رگ سے پہنچائی جاتی ہے۔ پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے کاٹا جاتا ہے۔ اس کی وجہ لکھا ہے عارفین نے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کو جس غذا سے وہ غذا پاتا ہے اور بڑا ہوتا ہے وہ خون، اور ماں کا جو خون ہوتا ہے خون کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے اس خون کو منہ کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ آگے چل کر اسی منہ سے اللہ کا نام لینا ہے۔ کیسے منہ کے ذریعے سے ایک گندی چیز جو ہے ڈالی جا سکتی؟ عزیزان گرامی، صحابہ اکرام کے محبت کے واقعات سنیے۔ ایک مشہور صحابی ہے، پوری زندگی انہوں نے جو ہے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے، بہت لمبے ہو گئے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ بھئی آپ بال کیوں نہیں کٹواتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں چھوٹا سا بچہ، یعنی شعوری عمر کا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جب بھی حضرت بلال یا کوئی اور صحابی نے اذان دی تو میں نے بھی اس اذان کی نقل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اذان دینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد میرے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، خدا کی قسم جن بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرا ہو ان بالوں کو میں کیسے اپنے جسم سے الگ کر سکتا ہوں؟ محبت کی یہ مثالیں ہیں جو حضرات صحابہ نے دی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکلوتی وہ چیز ہے جو آپ کو سفارش کے موقع پر کام آ سکتی ہے، شفاعت کے موقع پر کام آ سکتی ہے، اور جنت میں لے جانے کے لیے یہ چیز آپ کو کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیاری کر رکھے ہو قیامت کے لیے؟ اس نے کہا تیاری تو، انہوں نے کہا تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بہت محبت فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمہیں جب میرے سے اتنی محبت ہے تو تمہارا حشر جو ہے بہت اچھا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ارے محبت کرتے ہیں تو 80-70 سال کی زندگی میں ایک دن تو کم از کم سنت کے مطابق زندگی گزار کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ تم نے جو ہے سنتوں سے اپنے آپ کو کتنے کوسوں دور رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہے وہ حالات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ حالات زیادہ ہی بگڑتے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی شان و شوکت، ان کی جو وجاہت تھی، ان کا جو وقار تھا، ان کا جو مقام تھا، ان کی جو حیثیت تھی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اس لیے کم ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد تو الحمدللہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا اس لیے کم ہو گئی ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں؟ یہ بھی غلط ہے، دولت کے انبار پڑے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے بہت سے لوگوں کے پاس۔ بہت سے ملک اتنے مالدار ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ پھر کیا چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بحیثیت مسلمان جو وقار اور جو عزت کھوتی جا رہی ہے اور جو دبدبہ جا رہا ہے۔ دوسری جگہ کی بات چھوڑیے، ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے علاقوں میں امت مسلمہ جو ہے مشکوک نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ہر موقع پر ان کو شک کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔
اس کے جو بھی وجوہات آپ جانتے ہیں، ان تمام وجوہات میں، ان تمام ریزنوں میں ایک ریزن جو سب سے اوپر آپ کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ہمارا وہ بنیادی حصہ ہے کہ جس کے بغیر ایمانی معتبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر ہماری نگاہ ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ ایک نہ ایک دن جائیں گے، کوئی یہاں نہیں رکا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب تو فنا ہونے والے ہیں۔ جب فنا ہونے والے ہیں تو آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیشی ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، آپ کی سیرت کے لیے کتنا وقت نکالا ہے روزانہ؟ آپ کے پاس آپ کی دنیا کی مصروفیات کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، دوستوں کے لیے، فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات کو یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت میں دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، کون سی دعائیں مانگوں، کون سی دعا آپ مجھے تلقین فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں صرف وہی دعائیں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، باقی جتنے لوگوں نے جو بھی دعائیہ کلمات بنائے ہیں وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ جملوں سے کسی بھی اعتبار سے اس کے مساوی نہیں۔ یہاں امت مسلمہ کا عالم یہ ہے، خارجی چیزوں میں چھوڑیے، خود نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف الفاظ سے دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں تک عام مسلمانوں کو نہیں، خواص کو جو نماز روزے کے بھی پابند ہیں ان کو بھی نہیں یاد۔ اور دعوے تو اتنے ہر آدمی کر رہا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب رکھے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں درگزر فرمائیں گے، تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، وقت آ چکا ہے امت بیدار ہو جائے، امت کمر کس لے اپنے آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور جب عملی طور پر آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو دیکھ کر خود بخود دوسرے لوگ آپ سے اور آپ کے مذہب سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہمارے ملک میں جو اسلام پھیلا، ملبار کیرلا میں جو صحابہ اکرام یا ان کے بعد کی جو جماعت آئی تھی، وہ جماعت جو ہے اسلام، انہوں نے آ کر جو ہے اسلام پھیلانے کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، بلکہ وہ آ کر اپنی جو زندگی سنت کے مطابق گزاری ہے، وہاں کے لوگ، یہاں کے لوگ جب ان کو انہوں نے دیکھا، ان کی زندگی سے متاثر ہوتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آج عملی طور پر کوئی آدمی کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا۔ ارے بھائی، وہ کرے نہ کرے آپ جواب دہ ہیں، آپ حضور کے امتی ہیں، دوسرے کو دیکھ کر کرنے سے اگر آپ کا دل تسلی ہوتا ہے تو یہ تو محبت نہیں ہوئی،
یہ تو جو ہے کمپٹیشن ہو گیا کہ دوسرا کرے گا تو میں کروں گا، اور یہ چیز جو ہے بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔